بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف تعالیٰ سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچی تو جو لوگ میرے ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دھوکہ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسے کہ پیچھے آیت 30 سے واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوین مقصد بظاہر یہ تھے کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کے نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کو حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کی کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی منفرد مسٹیک دی، یعنی سوچ کے یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شایان شان نہ تھا، اس لیے اس بعض آیت میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اس طرح اس عیسائی عقیدہ کی تردید فرما دی گئی جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا
نہ اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بعد عنوانیوں پر مطلع بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائی تھی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ کہ وہ توریت پر ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے ان کی منمانی تعویلیں شروع کر دین اور اس کے احکام کو بدل ڈالا، چونکہ اس طرز عمل کی وجہ سے یہ بھی ٹھیک کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدجن نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کو خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو توریت اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی منزل کی ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا، جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی، اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشین گوئی کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرست سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں، اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کی منکر نہ بن جاؤ۔ بعض
यहूदियों का तरीका ये भी था कि वो रिश्वत लेकर तौरेत की तस्रीह आम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कर दिया करते थे और बाज़ औक़ात उसके अहकाम को छुपा लेते थे। उनके इस तर्ज अमाल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया, मेरे आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो और हक को बातिल के साथ गड़बड़ ना करो और ना हक बात को छुपाओ। وأقيموا الصلوات وآتوا الزكوات واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وأنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلوات وإنها الكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأنا فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء أو لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. इसका तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? और शब और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज बाहरी ज़रूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और अजीजी से पढ़ते हैं, जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उनको उसी की तरह लौट के जाना है। ए बनी इसराइल, मेरे वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारी जहां पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएंगे, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी से किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा और ना उनको कोई मदद पहुंचाएगी। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से नजात दी और तुम्हें बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बिटौन का जबाह कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। रुकू का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया गया कि यहूदियों की नमाज में रुकू नहीं होता था। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था, जहाँ बनी इसराइल बड़ी तादाद में आबाद थे और फ़िरौन की गुलामी में दिन गुजार रहे थे। फ़िरौन के सामने किसी नाज़ुमी ने ये पेशीगोई कर दी कि इस साल बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होगा जो उसकी बादशाही का खात्मा कर देगा। ये सुनकर उसने ये हुक्म दे दिया कि इसराइलों में जो कोई बच्चा पैदा हो उससे कत्ल कर दिया जाए, अलबत्ता लड़कियों को जिंदा रखा जाए ताकि उनसे खिदमत ली जा सके। इस तरह बहुत से नाउज़ैदा बच्चे कत्ल किए गए अगाची हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी साल पैदा हुए, मगर अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। इसका मुफस्सल वाक़या सूरह ताहा और सूरह काशा में खुद कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है। وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. तर्जुमा ये है, और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समुंदर को फाड़ डाला था, चुनांचे तुम सबको बचा लिया था और फिरौन को लोगों को समुंदर में गर्क कर डाला था और तुम्हें ये सारा नज़ारा देख रहे थे। और वो वक्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रास्तों का वादा ठहराया था, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया। फिर इस सब के बाद हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक़ व बातिल में तमीज़ का मयार बख्शा ताकि तुम राह रास्त पर आओ। और जब मूसा ने अपने कौम से कहा था कि ए मेरे कौम, हकीकत में तुमने बछड़े को माबूद बनाकर खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अब अपने खालिक से तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे तौबा कबूल कर ली, बेशक वही है जो इतना माफ़ करने वाले हैं, इतना रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा था ए मूसा, हम उस वक्त तक हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद खुली आंखों ना देख लें। नतीजा ये हुआ कि कड़के ने तुम्हें इस तरह आ पकड़ा कि तुम देखते रह गए। वाक्या देखिए, वाक्या इसका वाक़या भी मज़कूरा बला 2 सूरतों में तफसील के साथ आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि वो कोहे तूर पर आकर 40 दिन इतिकाफ़ करें तो उन्हें तौरात अता की जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। उनकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए शम्मीरी जादूगर ने एक गाय का बछड़ा बनाया और बनी इसराइल को उससे अपना माबूद करार देने और उसकी इबादत करने पर आमादा कर दिया, और इसी तरह वो शिर्क में मुब्तला हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्तिला हुई तो वो घबरा कर वापस तशरीफ़ लाए और बनी इसराइल को तौबा की तलकीन फरमाई। इस तौबा का एक हिस्सा ये था कि बनी इसराइल में से जो लोग इस शिर्क में मुलाविस नहीं हुई थी वो मुलाविस होने वाले को कत्ल करने, चुनांचे उनकी एक बड़ी तादाद कत्ल की गई और इस तरह उनकी तौबा कबूल हुई। ये वाक़ियात इंशाअल्लाह तफसील से सूरह अरफ और सूरह ताहा में आएंगे। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. इसका तर्जुमा, फिर हमने तुम्हें तुम्हारा मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मानो सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें बख्शा है शौक़ से खाओ। अब ये नाफरमानियाँ करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे और
جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں سے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کے بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کسی یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست کتاب فرما کر توریت پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور وہ بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعہ کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، جیسے کہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پڑاس میں انہیں صحرائی سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسے صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے مانو سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایت کے مطابق من سے مراد تورنجبین ہے جو اس علاقے میں افراط سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹرین ہے جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے اس تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا ثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا۔ ترجمہ: مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کے ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیوں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنی پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت
پھرنا، اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانا پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا، جو خزاں بہتر ٹھیک، کیا تم اس کو ایسے چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو خطیہ درجے کی ہے؟ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلویٰ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چننے سے نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ وہاں اپنے رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن اس ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینے ٹانگ کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا حطّاتٌ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اس بدل کا جس لفظ کے نعرے لگائی تھی وہ تھا حنطۃٌ، یعنی گندم۔ یہ واقعہ بھی اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میدان تیہ صحرائی سینا میں